السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ کے مزاج بخیر ہوں۔ جیسا کہ آپ نماز سیکھ رہے ہیں، آپ نے سنتیں پڑھنی سیکھی ہے، تو آپ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ سنتوں کے بعد فرضوں کا نمبر آتا ہے، تو آپ کو جو ہے فرض نماز پڑھنی سکھا دوں کہ فرض نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، اس کی نیت کیسے کی جاتی ہے، اور سنتوں میں اور فرضوں میں پڑھنے میں فرق کیا ہے، فرق کا ہمیں پتہ چل جائے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو نیت ہی کرنی ہے، جیسے میں نے پہلی ویڈیو میں بھی بتایا کہ دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ آپ نے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں فرض پڑھ رہا ہوں، تو آپ کی نیت ہو گئی۔ لیکن اگر آپ زبان سے بھی کہہ لیں تو وہی طریقہ ہے، جیسے میں نے ابھی پہلے بتلایا تھا، اس میں سنت کا لفظ تھا، اس میں فرض کا نیت کرتا ہوں۔ 2 رکعت نماز فرض وقت فجر کا، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف کو، اللہ اکبر۔ اگر امام کے پیچھے ہے تو پیچھے پیش امام کے اللہ اکبر کہہ کر کے آپ نیت باندھ لیں گے۔ اور نیت باندھتے ہی جیسا کہ سنتوں میں نے بتایا تھا کہ اللہ اکبر کہنے کے بعد پہلی رکعت میں آپ کو ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ آپ کو ثنا پڑھنی ہے، اس کے بعد میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اگر آپ امام کے پیچھے ہیں، اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، عورتوں کا مسئلہ تو الگ ہے، ابھی بتلاؤں گا، یہ مردوں کے لیے ہے کہ اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے نیت باندھ لی، تو نیت باندھتے ہی آپ جو ہے ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد آپ خاموش ہو جائیں گے، اب آپ کچھ نہیں پڑھیں گے۔ امام کے پیچھے آپ کو چپ چاپ رہنا ہے، نہ کہ آپ کو کچھ پڑھنا ہے، نہ آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی سورت پڑھنے کی ضرورت ہے۔ بس امام قرات کر رہا ہے یا امام خاموش بھی ہو، جیسے ظہر میں عصر میں امام خاموشی سے رہتا ہے، امام خاموش ہو یا زور سے قرات پڑھ رہا ہو۔ ظہر میں اور عصر میں جو قرات امام کرتا ہے وہ آہستہ سے کرتا ہے، ایسا نہیں کہ چپ چاپ کھڑا رہتا ہے۔ یہ تو صرف مقتدیوں کو اللہ نے چھوٹ دی ہے کہ وہ آرام سے پیچھے کھڑا رہے اور امام کی قرات سنتا رہے۔ اگر امام جو ہے قرات آرام سے بھی کر رہا ہے، جیسے ظہر میں چپ چاپ پڑھی جاتی ہے، تو آپ کو پھر بھی کچھ نہیں پڑھنا ہے، آپ کو چپ چاپ کھڑے رہنا ہے۔ اور جب امام رکوع میں جائے تو آپ کو اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلا جانا ہے، اور رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم آپ پڑھیں گے۔ اس کے بعد میں آپ کھڑے ہو جائیں گے، سمع اللہ لمن حمدہ، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سجدے میں جائیں گے، اور سجدے میں وہی سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ آپ پڑھیں گے۔ اسی طرح سے آپ نے 1 رکعت پوری کی۔ اب دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوں گے۔ اگر آپ امام کے پیچھے ہیں تو آپ پھر چپ چاپ اللہ اکبر کہہ کر تو آپ اٹھے ہی ہیں، بس وہی کافی ہے، آپ نے نیت باندھ لی۔ اب امام کے پیچھے آپ چپ چاپ کھڑے رہیں گے، اب آپ کچھ نہیں پڑھیں گے، نہ آپ کو ثنا پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ کچھ اور پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو آپ کو جو ہے صرف رکوع اور سجدے کی تسبیحات پڑھنی ہے، اللہ اکبر اور سمع اللہ لمن حمدہ، یہ سب کہنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو کھڑے ہو کر قیام میں کچھ نہیں پڑھنا ہے۔ تو اسی طرح سے آپ جو ہے 4 رکعتیں پوری کریں گے امام کے پیچھے۔ لیکن اگر آپ امام کے پیچھے نہیں ہیں تو آپ کو پھر کیا کرنا ہے، آپ نے جو ہے سب سے پہلے ثنا پڑھ لی تھی، اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ اور سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کے بعد میں آپ کوئی سورت پڑھیں گے، اور اس کے بعد میں آپ رکوع سجدہ کر کے 1 رکعت پوری کر لیں گے۔ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، یہ عورتوں کی بھی نماز بالکل ایسی ہے جو اب میں بتا رہا ہوں۔ دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوں گے تو دوسری رکعت میں آپ ثنا نہیں پڑھیں گے، بس بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، الحمد کی صورت، اس کے بعد کوئی صورت پڑھیں گے، اور اس کے بعد میں آپ جو ہے رکوع سجدہ کریں گے، اور دوسری رکعت میں آپ جو ہے تحیات میں بیٹھ جائیں گے۔ اگر آپ کی 2 رکعت والی نماز ہے تو اشہد ان لا الہ، اس پہ جو ہے یاد رکھے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، انگلی جو اٹھانی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ گرا دینی ہے، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہاں تک پڑھ کر اگر آپ کو 4 فرض پڑھنے ہیں تو آپ کھڑے ہو جائیں گے، اور اگر آپ کو 2 ہی فرض پڑھنے ہیں جیسے فجر کے فرض ہیں تو آپ جو ہے پھر پورا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہاں تک پڑھ کر آپ جو ہے سلام پھیر دیں گے۔ تو یہ طریقہ ہے۔ لیکن ایک فرق سمجھیے، سنتوں میں اور فرضوں میں کیا فرق ہے؟ سنتوں میں نے بتایا کہ اگر آپ 4 رکعت سنت پڑھ رہے ہیں، 2 رکعت سنت پڑھ رہے ہیں،
آپ کو چاروں رکعتوں میں 2 پڑھ رہے ہیں تو دونوں رکعتوں میں آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانی ہے، لیکن فرضوں میں آپ کو شروع کی 2 رکعتوں میں تو ملانی ہے، چاہے وہ کوئی سے بھی فرض ہوں، چاہے فجر کے ہوں، ظہر کے ہوں، عصر کے، مغرب، عشاء، کوئی سے بھی ہوں۔ لیکن 2 رکعت کے بعد، جیسے مغرب میں 3 ہی فرض ہوتے ہیں، تو 2 رکعت میں تو آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی سورت پڑھیں گے، لیکن تیسری رکعت میں آپ صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ امام کے پیچھے تو آپ کو کچھ پڑھنا ہی نہیں ہے، لیکن اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں یا اکیلی پڑھ رہے ہیں، جیسے عورتیں پڑھتی ہیں، تو آپ کو تیسری رکعت میں صرف الحمد کی سورت پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ کو سورت نہیں ملانی ہے۔ اسی طرح چوتھی رکعت میں بھی نہیں ملانی ہے، صرف الحمد کی سورت پڑھنی ہے۔ سنتوں میں چاروں رکعتوں میں سورت ملانی ہے، اور فرضوں میں صرف شروع کی 2 رکعتوں میں ہی آپ کو سورت ملانی ہے۔ آخر کی 2 رکعتوں میں آپ صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گی۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بات آپ کی سمجھ میں بالکل اچھی طرح سے آ گئی ہوگی۔ بہت آسان سمجھانے کی میں نے کوشش کی ہے، لیکن اگر آپ پھر بھی کچھ آپ کو جو ہے مضائقہ، کوئی حرج ہے یا کوئی بات دماغ میں ہے، آپ کے کوئی سوال ہے، تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ بے دھڑک ہو کر کے آپ جو ہے کمنٹ باکس میں جائیے اور لکھ کر کے آپ سوال کیجئے، انشاءاللہ بہت جلدی ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو اسی طرح سے آپ روزانہ دینی باتیں سیکھتے رہیے، اور ویڈیو کو جو ہے لائک اور شیئر کیجئے، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے، اور بیل آئیکن کی گھنٹی ضرور دبائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نمازوں کو اچھی طرح سیکھ کر اچھی طرح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔